تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ ابو موسیٰ کوئی بھی میری اجازت کے بغیر اسلام میں داخل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ابو موسیٰ آئے اور فوراً نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام گیٹ پر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا انہیں آنے دو اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی سناؤ کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ فوراً حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ جنت کی بشارت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دائیں طرف بیٹھے۔ اتنے میں حضرت عمر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا باپ کا، تو ابو موسیٰ فوراً آیا اور کہا کہ عمر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنائیں اور آنے دیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے۔ حضرت عثمان نے دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا، ابو موسیٰ فوراً آیا، نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت عثمان گیٹ پر آئے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ تو 10 صحابہ ایسے تھے جنہیں دنیا میں اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان میں ایک حضرت عثمان بن عفان، عشرہ مبشرہ جو میں نے آپ لوگوں کو یاد کرایا تھا، اس عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کو اللہ نے دنیا میں خوشخبری دی، اور جنگِ غزوہ تبوک میں جو حضرت عثمان نے جو ہیلپ کی تھی، نبی علیہ السلام کی جنگ کے لیے جو مال پیش کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ اے عثمان، اب اس کے بعد جو عمل کرو گے، جو بھی عمل کرو گے، اللہ اس میں آپ کو مواخذہ نہیں کریں گے، اللہ آپ کو پکڑیں گے نہیں، یعنی جنت کی خوشخبری۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس دن 18 ذی الحجہ، آج کون سا دن ہے؟ 18 ذی الحجہ، اسلامی تاریخ 18 ذی الحجہ، حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، 12 سال تک انہوں نے خلافت قائم رکھی۔ اس دوران بہت اتار چڑھاؤ آئے، اور انہوں نے شروع کے جو 6 سال کا عرصہ تھا وہ حضرت عثمان کا بالکل جنگ فسادات سے ہٹ کر بہت اچھا گزرا۔ 6 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخبار میں اتار چڑھاؤ آئے۔ کئی صحابہ نے غلط فہمی میں ان کا ساتھ دیا منافقین کا۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے بھی منافقین کا ساتھ دیا، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے۔ حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کو بہت سمجھایا، اور ایک موقع پر بحث ہوئی ان کے درمیان، اتنی بحث ہوئی کہ حضرت عثمان پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اے محمد، اگر آج آپ کے ابو بکر ہوتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ہمارے درمیان میں اتنی محبت تھی۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر نے پھر منافقین کا ساتھ نہیں دیا، صرف غلط فہمی کی وجہ سے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں 40 دن تک قید رکھا۔